والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، باب في المبادرة إلى الخيرات وحث من توجه للخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد. یہ نیا باب شروع ہو رہا ہے یہاں سے. اس باب کے اندر اس بات کی طرف آمدہ کیا گیا ہے. اس باب کے اندر کیا بیان کیا جائے گا؟ اس باب کے اندر یہ بات بیان کی جائے گی کہ نیکی کی طرف انسان کو جلدی کرنا چاہیے، اچھے اعمال کے اندر ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کو یہاں پر ذکر کیا ہے. اس سے پہلے کہ ہمارا درس شروع ہو بھائی ماشاءاللہ ہمارے عیسیٰ بھائی جو پابندی سے ماشاءاللہ درس کے اندر آتے ہیں، وہ کسی حادثے کی وجہ سے بیچارے نہیں آ پائے، تھوڑے ابھی بیمار چل رہے ہیں. ان کے لیے دعا کریں، شاید وہ سن بھی رہے ہوں گے. چوٹ آ گئی تھی ان کو، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے. دعا کی درخواست کے لیے ان کا میسج آیا تھا. تو اس سے بہتر تو کوئی دعا کا موقع نہیں ہو سکتا. ماشاءاللہ حدیث کا درس بھی ہے اور نماز بھی ابھی پڑھی ہے، قبولیت کا وقت بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مکمل شفا نصیب فرمائے، عافیت نصیب فرمائے. تو خیر، بات یہ چل رہی تھی کہ اس باب کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ انسان کو نیکی کی طرف جلدی کرنا چاہیے. اگر دل میں نیکی کا جذبہ پیدا ہو، نیکی کا داعیہ پیدا ہو، اچھا کام کرنے کا خیال آئے، تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ جلدی کرنا چاہیے. اس میں ٹال مٹول نہیں کرنی چاہیے کہ کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، اگلے ہفتے کر لوں گا. حدیث میں بتایا گیا ہے کہ فاستبقوا الخیرات، نیک کام میں جلدی کرو، مسابقہ کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. اصل میں انسان کے دل کے اندر جو نیک خیال آتا ہے، اچھا کام کرنے کا جو جذبہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. یہ اللہ کا مہمان ہے. اللہ کا کیا ہے؟ مہمان ہے. اگر ہمارے گھر کوئی مہمان آئے اور ہم اس کی اچھی طریقے سے لک آفٹر کریں، مہمان نوازی کریں، تو مہمان کو بار بار آنے کو دل کرے گا کہ نہیں بھائی اس کے گھر جانا چاہیے. لیکن اگر مہمان آنے ہی کو پہلے تو ہم کو ناپسند معلوم ہوتا ہے کہ بھائی مہمان آئے، اور مہمان آئے تو پھر جانے کی فکر رہتی ہے کہ کب جائے گا. لیکن کیا آنے کے بعد ہی فوراً پوچھ لیتے ہیں کہ واپسی کب ہے، کتنے دن کا قیام ہے. چلو اگر انسان اس نیت سے پوچھ رہا ہے کہ انتظام کے اندر سہولت ہو جائے کہ آپ 2 دن ہیں 3 دن ہیں، تاکہ بھائی اگر گروسری وغیرہ بائی کرنی ہے، کوئی شاپنگ وغیرہ کرنی ہے تو لے آئے، تب تو اچھی نیت ہے، اس کو ثواب ملے گا. لیکن اگر دل کے اندر نیت ہے کہ بھائی جلدی چلا جائے تو وہ یہ بری بات ہے. تو اسی طرح انسان کے دل کے اندر جو اچھا خیال آتا ہے، یہ اللہ کا مہمان ہے. یہ اللہ کا کیا ہے؟ مہمان ہے. اگر ہم نے اس اچھے خیال کی لک آفٹر کی، اس کی لک آفٹر کرنا کیا ہے کہ جیسے ہی اچھا خیال آیا اس کے اوپر عمل کر لیا. اچھا خیال آیا تو کیا کر لیا؟ عمل کر لیا. تو پھر یہ خیال انسان کے دل میں بار بار آئے گا، نیکی کا جذبہ اس کے دل میں بار بار آئے گا. لیکن اگر دل میں خیال آیا تو صدقہ کرنا ہے تو فوراً کر لینا.
اس کے لیے ٹال مٹول نہ کریں. دل میں خیال آیا 2 رکعت نماز پڑھنے کا، یاسین پڑھنے کا، سورہ رحمان پڑھنے کا، سورہ کہف پڑھنے کا، قرآن پاک کی تلاوت کا، تو فوراً کرنے کی کوشش کریں کہ بھائی کل کر لوں گا. ابھی مجھے بھائی جمعہ کی شام ہو چکی ہے، جمعرات ہے، مغرب ہو چکی ہے، دل میں خیال ہے کہ نا ویسے ہی بیٹھا سورہ کہف پڑھ لیتا ہوں، لیکن پھر خیال آیا کہ کل صبح پڑھ لوں. نیکی کے کام میں ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پھر انسان کی حالت کب بدل جاتی ہے. ابھی فرصت ہے، چلو کل میں پڑھ لوں گا، اور کل صبح میں کوئی کام آ گئے، آپ کو پتا تو نہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے. اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ کل نہ کر، کل کی کل کا بھروسہ نہیں، کل تو کیا ایک پل کا بھروسہ نہیں. کل نہ آئی کبھی اور نہ آئے گی کل، کل تو کیا ایک پل کا بھروسہ. اس لیے کہا فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر، کہ آخرت کی فکر آج ہی کر لے. کل فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر، کل تو کیا ایک پل کا بھروسہ نہیں. ایک پل کا بھروسہ نہیں. تو جیسے ہی جذبہ پیدا ہو انسان کو فوراً اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی، اس کو عمل کرنے کی، اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرنی چاہیے. بہت سی مرتبہ دل کے اندر صدقے کا داعیہ پیدا ہوا کہ بھائی میں صدقہ نکالوں گا. اب کیا ہوا؟ کبھی حالات بدل گئے، آج پیسے ہیں کل نہیں ہے آپ کے پاس، تو وہ جذبہ ہی رہ گیا. پھر آپ خرچ نہیں کر سکے، موقع نہیں ملا. یا پیسے ہیں لیکن اب وہ پیسے کسی دوسری مشغولیت کے اندر مشغول ہو گئے، انسان نہیں خرچ کر سکتا. تو اس کے اندر 2 باتیں بتائیں کہ بھائی اچھے کام کو جلدی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس میں زیادہ ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے، فوراً کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور دوسری بات کہ انسان کو اچھے کاموں کے اندر، نیکیوں کے اندر ایک دوسرے سے مسابقہ کرنا چاہیے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. دنیا میں تو ہم بہت کرتے ہیں، اس سے میرا گھر اچھا ہو جائے، میری گاڑی اچھی ہو جائے، میرے بچے کی ایجوکیشن اس کے بچے سے آگے ہو جائے. اگر حسد کے درجے میں نہیں ہے تو ٹھیک ہے. حسد تو یہ ہے کہ انسان کسی کے پاس سے چھین کر لینے کی کوشش کرے کہ اس کے پاس سے چلا جائے اور میرے پاس آ جائے، تو اس کی اجازت نہیں ہے. لیکن اس کے لیے برکت کی دعا کر رہا ہے کہ اللہ اس کو بھی خوب دے، اللہ جو نعمت تجھے اس کو دی ہے مجھے بھی دے. تو دنیا کے کاموں کے اندر تو ہم بہت سبقت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے مسابقہ کرتے ہیں، لیکن یہ جذبہ ہمارا دین کے معاملے میں بھی ہونا چاہیے. کہ آدمی کو دیکھا کہ بھائی اتنا قرآن پڑھتا ہے، میں بھی زیادہ پڑھوں. اب قرآن سے بات آ گئی، ہمارے مرحوم بشیر چاچا تھے، سلو اللہ ان کی قبر کو غریق رحمت فرمائے. تو یہ اور یہ ہمارے منشی چاچا ہیں، ان کا کمپٹیشن چلتا ہے روزانہ کے اندر قرآن پڑھنے کا، کون زیادہ قرآن پڑھے گا. یعنی کبھی ان کا وہ جو نوٹس ہوتی ہے کبھی دیکھتا ہوں تو ماشاءاللہ 15 قرآن، 20 قرآن، 25 قرآن رمضان میں پڑھتے ہیں. 2-3 دن میں ایک قرآن ختم کر لیتے. تو یہ لوگ صبح میں جلدی مسجد میں آ جاتے، پھر ساتھ میں بیٹھ کے پڑھتے تھے. تو کبھی مجھے انہوں نے بتایا کہ وہ بشیر چاچا تھے، کبھی کیا کرتے تھے، وہ گھر سے تھوڑا سا پڑھ کے آتے تھے ان سے آگے نکلنے کے. ان کو پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے کتنا پڑھا ہے، تو وہ کبھی گھر سے پڑھ کے آتے تھے، تو کچھ پارے 10 پارے گھر سے پڑھ کے آتے تھے تاکہ ان سے آگے نکل جائے. تو کتنی اچھی بات ہے، کتنا اچھا جذبہ ہے. تو یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ بھائی یہ ریٹائرمنٹ کا سب سے بہترین استعمال ہے. اپنی ریٹائرمنٹ کا کیا ہے، سب سے بہترین استعمال ہے کہ ماشاءاللہ صبح میں مسجد میں آ جاتے ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کی تسبیحات کے اپنے پاس وہ جو نصاب ہے اس کو جمع کر رہے ہیں. علامہ قرطبی حضرت شیخ نے بھی لکھا ہے، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کسی انسان مفتی احمد خانپوری صاحب کی آپ نے کسی نے کلپ بھی سنی ہوگی، مفتی صاحب بھی اس کو فرماتے تھے کہ بھائی ہر انسان کو کم از کم اپنے پاس کچھ لا الہ الا اللہ کے نصاب رکھنے چاہیے. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 70,000 مرتبہ 70,000 مرتبہ اگر کوئی لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے اور کسی مردے کو بخشتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے ہیں. تو حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے عجیب بات فرمائی کہ ہر انسان کے پاس کچھ نصاب 70,000 کے ہونے چاہیے. 70,000 کے کچھ اس کے پاس اسٹاک ہونے چاہیے، اپنے لیے رکھے کہ خود مرے گا تو اس کو خود کو کام آئے گی، اور کچھ اپنے پاس جمع کر کے رکھے کہ اگر اس کے پاس 15 نصاب ہے، مثلا اس نے 70,000 کی 15، میں نے بھی ان کو پوچھا تھا تو کافی نصاب انہوں نے اپنے پاس جمع کر لیے. تو اگر کوئی گزر جاتا ہے تو میں ان کے پاس دیتا ہوں گا کہ ایک لا الہ الا اللہ دے دو. نہیں بھائی، ایک لا الہ ہے، 70,000 کے کچھ نصاب ہمارے پاس ہونے چاہیے. کیوں؟
کل ہمارے کسی عزیز کا انتقال ہو گیا, ہمارے کسی دوست کا انتقال ہو گیا, ہمارے کسی پہچاننے والے کا انتقال ہو گیا, تو آپ کے پاس جو نصاب رکھا ہوا ہے اس میں سے ایک نصاب اپنے فوراً اس کو بخش دیا, فائدہ ہوا کہ نہیں؟ ایک تو ہے بھائی آپ پڑھیں گے, اور ایک ہے اس کا انتقال ہوا, آپ کے پاس تو آلریڈی پڑھا ہوا ہے, تو کہا کہ اللہ جو میں نے پڑھا ہوا ہے اس میں سے ایک نصاب میں اپنے دوست کو دیتا ہوں, تو فوراً اس اللہ اخلاص ہوگا تو اللہ ہو سکتا ہے اللہ اس کی مغفرت فرمائے. اور لا الہ الا اللہ کی تسبیح تو کوئی بڑی بات بھی نہیں ہے, انسان چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتا ہے. صرف نوٹ کرنا ہے کہ آج میں نے اتنی روزانہ کا معمول بنایا ہے کہ آج 1000 مرتبہ پڑھوں گا تو 70 دن 70,000 مرتبہ ہو جائے. تو نیک کاموں کے اندر فاستبقوا الخیرات, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ غزوے کے لیے چندہ جمع کر رہے تھے کہ بھائی صحابہ کے پاس جو ہو لے کے آؤ. ابوبکر صدیق لے کے آئے, حضرت عمر لے کے آئے, حضرت عثمان لے کر آئے. تو وہ کیا تھا مسابقت تھی کہ میں ان سے آگے بڑھ جاؤں. حضرت عمر اپنے گھر کا آدھا سامان لے کے آ گئے, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی 100 اونٹ دیے, ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پورا اپنا گھر خالی کر کے آئے. حالانکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اماؤنٹ تھی, ان کا جو خیرات کا جو مال تھا, ان دونوں کے مقابلے میں کم تھا. حضرت عمر کے مقابلے میں ان کا مال کم تھا, لیکن جو کچھ تھا سب کچھ لے کے آ گئے, اگرچہ وہ کم تھا, پھر بھی ان دونوں سے آگے بڑھ گئے. جذبہ دیکھا جاتا ہے نا بھائی, اماؤنٹ نہیں دیکھی جاتی, جذبہ دیکھا جاتا ہے کہ کتنا جذبہ ہے. سب کچھ لے کے آ گئے. تو یہ کیا ہے؟ نیکی میں مسابقت ہے, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش ہے. ایسا نہیں کہ دکھلاوے کے لیے کہ بھائی میرا نام بڑا ہو جائے کہ میں نے زیادہ خرچ کیا, ایسا نہیں. ایک دوسرے سے نیکیوں میں آگے بڑھنا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً ایک مرتبہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, کہنے لگا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ازواج میں سے ہیں, بیویوں میں سے ہماری ماں ہے. کہا کہ مرد حضرات کو تو دین کی باتیں سننے کا بہت موقع ملتا ہے, مرد حضرات تو ہمیشہ آپ کی خدمت پہ رہتے ہیں, وہ تو دین کی باتیں سنتے ہی رہتے ہیں. ہم عورتوں کو موقع نہیں ملتا, ہم گھر کے کام کاج میں مشغول ہوتی ہیں اور دوسرے بہت سارے کام کاج ہوتے ہیں, ہم کو موقع نہیں ملتا. تو ہمارے لیے ایک دن ہونا چاہیے, ہمارے لیے ایک دن ہونا چاہیے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جمعرات کا دن متعین کر دیا. ایک دن صرف عورتوں کی مجلس ہوتی ہے جمعرات کی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کے زمانے میں عورتوں کی مجلس مردوں کے ساتھ جمع نہیں ہوتی تھی, عورتوں کی مجلس الگ ہوا کرتی تھی. عورتوں کی مجلس کیا ہوا کرتی تھی؟ مخلوق تعلیم نہیں ہوتی تھی, تعلیم الگ ہوتی تھی. مردوں کی تعلیم الگ ہوتی تھی, عورتوں کی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ اور ہفتے میں ایک دن. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ہی نہیں کرتے تھے. اسے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے اندر اپنی مجلس کرتے تھے. عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول ہے, خادم رسول ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ لے کر چلنا, نبی کے مسواک لے کر چلنا, نبی کے جوتے لے کر چلنا, یہ عبداللہ ابن مسعود کی ڈیوٹی تھی. کوفہ کے اندر ایک مرتبہ اپنی مجلس کرتے تھے, ہفتے میں ایک دن, اونلی ون ڈے. تو لوگوں نے کہا عبداللہ ابن مسعود کے پاس آ کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کی مجلس سے بہت فائدہ ہو رہا ہے, ایک دن بہت کم ہے, 2 دن کر دیجئے, 3 دن کر دیجئے. تو کہا کہ ہم نے نبی کو دیکھا ہے کہ نبی بھی نصیحت کرنے کے اندر, مجلس کرنے کے اندر بہت زیادہ یہ نہیں کرتے تھے. کبھی کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو نصیحت فرماتے تھے, کبھی کبھی ہم کو جمع فرماتے تھے. عبداللہ ابن مسعود کو بہت اس طرح کیا گیا تو انہوں نے منع کیا, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پھر اکتا نہ جاؤ, تم بور نہ ہو جاؤ. یہ ان کا مثال تھا کہ بہت زیادہ پروگرام رکھ دینا, پروگرام کے اوپر پروگرام, پروگرام کے اوپر پروگرام, ہر دن پروگرام, ہر دن پروگرام. پھر لوگوں کے اندر کا جو جذبہ ہے, لوگوں کے اندر بیٹھنے کا جو شوق ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, پھر لوگ اکتانا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ نبی کا طریقہ نہیں تھا, بلکہ احادیث سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہاں ہمارے دلوں کے اندر کبھی بہت سی مرتبہ یہ بات آتی ہے کہ صحابہ تو ہمیشہ نبی کے ساتھ ہی رہتے ہوں گے. ہاں وہ صحابہ صفہ تھے, کچھ صحابہ کی وہ جماعت تھی جنہوں نے نبی کے در کو لازم پکڑ لیا تھا علم سیکھنے کے لیے, ورنہ میجورٹی جو صحابہ تھے وہ ہمیشہ نبی کے ساتھ تھوڑی رہتے تھے کہ ہر مرتبہ ان کی مجلسی ہوتی رہتی ہو, مجلسی ہوتی رہتی ہو. نہیں, اس حدیث سے آپ کو معلوم ہوگا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو پڑوسی تھے انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ,
انہوں نے اپنے پڑوسی کے ساتھ باری لگائی تھی، ٹرن. کیا ان کی باری تھی کہ ایک دن تم نبی کے مجلس میں جاؤ گے اور ایک دن میں جاؤں گا. تو ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے پاس آتے تھے نبی کے مجلس کے اندر، اور ایک دن وہ اپنے کام کاج میں مشغول رہتے تھے، اور دوسرے دن ان کے جو ساتھی تھے انصاری صحابی وہ نبی کے پاس آتے تھے. تو جو لیکن ان کا جذبہ ہوتا تھا کہ نبی نے جو بات فرمائی ہے وہ ان کے کانوں تک کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ جائے، اگر جو وہ حاضر نہ ہو. چنانچہ انصاری صحابی جو کچھ سیکھ کر جاتے تھے وہ حضرت عمر کو بتاتے تھے، اور حضرت عمر جو سیکھ کر جاتے تھے وہ ان کو بتاتے کہ آج ہم نے یہ پڑھا ہے، یہ سیکھا ہے. ایسا نہیں کہ وہ ہر وقت نبی کے ساتھ ہی، نہیں، ان کے پاس کام کاج بھی تھی، وہ کام کاج بھی کرتے تھے، کاروبار بھی کرتے تھے. یہی تو وجہ ہے اگر ہر صحابی ہر وقت نبی کے پاس ہی پڑا رہتا تو پھر ایسا کیوں ہو گیا کہ ایک صحابی سے تو 5000 حدیثیں منقول ہے. ایک صحابی کتنی حدیث نقل کر رہا ہے؟ 5000، اور دوسرا صحابی صرف 100 حدیث نقل کر رہا ہے. تو دوسری جب 4090 حدیثیں تھی تو وہ کہاں سے؟ ایک صحابی صرف 50 حدیث نقل کر رہا ہے، ایک صحابی جو ہے وہ 200 حدیث نقل کر رہا ہے، 300. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر وقت نبی کے پاس نہیں رہتے تھے، وہ اپنے کام کاج کے لیے، کاروبار کے لیے آگے پیچھے بھی جاتے تھے. تو بہت زیادہ پھر مجالس کرنا، مجلس کے اوپر مجلس، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی پھر لوگوں کے اندر کیا ہو جاتی ہے، اکتاہٹ پیدا ہو جاتا ہے. عبداللہ ابن مسعود نے منع کیا کہ ہم نے نبی کو اسی طرح دیکھا ہے. بات میں آ رہی ہے. اچھا، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کی تو اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صرف عورتوں کے لیے فکس کر دیا کہ بھائی عورتوں کی مجلس ایک دن ہوگی. اب جب ان کی مجلس ہوتی تھی تو عورتیں سوال بھی کیا کرتی تھی. یہ چلو بات آئی تو یہ حدیث بھی سنا دیتا ہوں. تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عورتوں کی مجلس ہو رہی تھی تو انہوں نے ایک سوال کر لیا نبی سے. اس سوال تھوڑا کمپلیکیٹڈ تھا اور تھوڑا شرم والا تھا. عورتوں کی مجلس تھی تو پوچھنے میں شرم آتی تھی، تو انہوں نے پہلے ہی پورا ایک مقدمہ قائم کر دیا، ایک تمہید بنائی. کہا کہ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے شرماتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے شرماتا نہیں ہے، اللہ کو شرم نہیں آتی حق بیان کرنے میں. پھر ام سلیم نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی اگر ایک عورت ہے اس کو مرد کی طرح خواب آئے، اس کو ڈریم آئے، اور وہ صبح کے اندر اپنے کپڑے کے اوپر تری دیکھے، ویٹنس دیکھے کہ اس نے اپنے کپڑے کو دیکھی کہ اس کے کپڑے تر ہو گئے، اس کو احتلام ہو گیا ہے، تو کیا وہ عورت کے اوپر غسل آئے گا؟ یہ سوال ام سلیم نے کیا رضی اللہ تعالی عنہ. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ازواج مطہرات میں سے وہ بیٹھی ہوئی تھی. انہوں نے اپنا، جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ شرم و حیا کی بات ہوتی ہے تو اپنے منہ کو چھپا دیتی ہے، تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑا اپنے منہ کے اوپر رکھ دیا. کہا کہ تم نے تو ساری عورتوں کو ذلیل کر دیا، یہ کیا سوال کیا تم نے؟ یعنی ان کے سامنے یہ چیز نہیں تھی، ان کے سامنے یہ چیز کیا تھی؟ نہیں تھی کہ تو نے ساری عورتوں کو ذلیل کر دیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کا سوال کیا تھا کہ کیا عورت پر غسل آئے گا؟ تو کہا کہ اللہ کے حبیب، ام سلمہ کو تعجب ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج مطہرات میں سے کہ ایسا بھی ہوتا ہے. تو کہا کہ اگر ایسا نہیں ہوتا ہوگا، اگر یعنی تم پگلی ہو، تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اگر ایسا نہ ہوتا، عورت کو بھی یہ کیفیت لاحق نہ ہوتی، تو پھر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ ماں باپ کے مشابہ کیسے ہوتا ہے؟ جو بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ ماں باپ کے مشابہ کیسے ہوتا ہے؟ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حقیقت بیان فرمائی ہے کہ ساری سائنس حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہے. تو سائنس کا نام و نشان نہیں تھا، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکشاف، اور وہ سائنس نبی کون سی سائنس بیان کرتے تھے؟ وہ سائنس وہاں سے بیان کرتے تھے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی نے فرمایا کہ اس میں قاعدہ یہ ہے کہ عورت اور مرد کے پانی میں سے جس کا پانی رحم کے اندر پہلے جاتا ہے تو وہاں پر غالب گمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ فرماتے ہیں کہ وہاں اگر مرد کا پانی پہلے گیا ہے تو بچے یعنی لڑکے کی، میل کی پیدائش کی امید زیادہ ہوتی ہے، اور اگر عورت کا پانی پہلے گیا ہے تو لڑکی کی پیدائش کی امید زیادہ ہوتی ہے. اور جس کا پانی زیادہ ہوتا ہے وہ لڑکا یا تو ماں کا پانی زیادہ ہوگا تو ماں کے مشابہ ہوگا، باپ کا پانی زیادہ ہوگا تو باپ کے مشابہ ہوگا. یہ کون سی سائنس ہے اس زمانے میں؟ یہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا
یہ مسابقت تھی کہ اللہ کے حبیب یہ مرد تو ان کے لیے تو بہت آپ کی مجلسوں میں آتے ہیں اور ان کے لیے تو آپ مستقل یہ کرتے ہیں، تو ہم عورتوں کا کیا ہے، ہمارے لیے بھی مجلس کری. تو یہ فاستبقوا الخیرات ہے، خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے کا جذبہ، خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے کا جذبہ. کہ ایسا نہیں کہ بھائی مطمئن ہو کہ ماشاء اللہ یہ بہت اچھا کر رہا ہے، تو بھائی وہ بہت اچھا کر رہا ہے تو کیا کر رہا ہے. ہمارے اندر بھی تو جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ کوئی میں بھی کچھ کروں. غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں کے پاس جو سواریاں تھی بہت کم تھی، مسلمانوں کے پاس جو سواریاں تھی بہت کیا تھی، کم تھی. 3 صحابے کے درمیان 1 اونٹ، یعنی وہ کیا کرتے تھے، 3 باری باری شیئر کرتے تھے. ایک بیٹھ رہا ہے، 2 چل رہے ہیں، پھر اس کی باری ختم ہو گئی، پھر دوسرا آتا ہے، پھر تیسرا بیٹھتا ہے. اسی طرح باری باری لوگ سوار ہوتے تھے غزوہ بدر کے موقع. تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو لبابہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، ان تینوں کے درمیان 1 اونٹ تھا. ان تینوں کے درمیان 1 اونٹ تھا. اب ان کی باری آئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں. پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کی باری آئی تو یہ دونوں صحابہ میں نبی کو کیسے چلتا ہوا دیکھ سکتے تھے. تو انہوں نے نبی کو آفر کیا کہ اللہ کے حبیب آپ کی جگہ ہم چل لیتے ہیں اور آپ سوار ہو جائیے ہماری جگہ پر. یعنی آپ کی جو چلنے کا جو ٹرن ہے، آپ کی جو چلنے کی باری ہے، اس کی جگہ پر ہم چل لیتے ہیں، آپ ہماری جگہ کے اوپر سوار ہو جائیے. دیکھیے فاستبقوا الخیرات، نبی اکرم حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، امام الانبیاء ہے، سید الانبیاء ہے، اللہ کے سب سے دلارے اور پیارے نبی ہے، جس کی شفاعت قبول کی جائے گی، جس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے. تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا صحابہ کو، ان دونوں ساتھیوں کو، ابو لبابہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو، کہ تم مجھ سے زیادہ طاقتور بھی نہیں ہو، تمہارے پاس مجھ سے زیادہ طاقت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کے 100 مردوں کی طاقت دی گئی ہے، جنت کے، اور جنت کے ایک مرد کو دنیا کے 100 مرد کی طاقت. اب سوچو کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کتنی ہوگی. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو. اور پھر دوسری بار نبی نے فرمائی اور میں نیکیوں سے مستغنی بھی نہیں ہوں، یعنی نیکیوں اور ثواب کی ضرورت مجھے بھی ہے، صرف سارا ثواب تم ہی لے لو گے. یہ نہیں کہ بھائی میں تو بخشایا ہوں، میری تو مغفرت ہو گئی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون، یہ ساری آیت میرے لیے اتری ہے. نہیں، کہا کہ جس طرح ثواب کی ضرورت تم کو ہے، ثواب کی ضرورت مجھے بھی ہے. نیکیوں کا جذبہ اپنے اندر، کمپٹیشن، فاستبقوا، نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے، لوگوں کو دیکھیں خود کو بھی آگے بڑھائے. تو اسی کو اللہ تعالیٰ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس طرح آئے تھے، فرمایا کہ فاستبقوا الخیرات، تم نیکیوں میں سبقت کرو، آگے بڑھنے کی کوشش کرو. آگے دوسری آیت فرمائی وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، کہ اپنے پروردگار کی بخشش اور جنت کی طرف دوڑو، جلدی کرو، اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی جو ہے زمین و آسمان کے برابر ہے. بھائی جنت زمین و آسمان کے برابر اس لیے یہ ہم کو سمجھانے کے لیے ہے، کیونکہ اگر ہم سے کوئی پوچھے گا کہ بڑی سے بڑی چیز کون ہے، تو ہماری مثال، ہمارا ایگزامپل کیا ہوگا، جو زمین اور آسمان کے درمیان کی جو چیزیں اس سے، تو یہ ہمارے عقل کے لیے ہم کو سمجھ میں آ جائے اس لیے، ورنہ اللہ کی جنت تو کیا ہے، اس سے بھی بڑی ہے بھائی. تو اعدت للمتقین، یہ جنت کس کے لیے تیار کی گئی ہے، تو کہا کہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے. تو اس کے اندر بھی کیا کہا گیا ہے، آگے بڑھنے کا، وسارعوا الی مغفرۃ، کہ جلدی کرو اللہ کی مغفرت کی طرف. آگے حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بادروا بالاعمال فستكون فتنة كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. ابو ہریرہ راوی حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بادروا بالاعمال، کہ بھائی نیک کام کرنے میں جلدی کرو، نیک کام کرنے میں کیا کرو، جلدی کرو. کیوں جلدی کرو؟ کیونکہ عن قریب اندھیری رات کے ٹکڑے کی طرف فتنے آئیں گے. فَسَتَكُونُ فِتَنَ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، اندھیری رات کے حصوں اور ٹکڑوں کی طرح فتنے شروع ہوں گے. کیسے فتنے ہوں گے؟ فرمایا کہ یصبح الرجل مؤمنا، کہ آدمی صبح کے اندر مومن ہوگا، ویمسی کافر، شام کے اندر کافر،
शाम को काफिर, और युमसी मुमिनन, शाम में मोमिन होगा और रात में सोएगा और सुबह में उठेगा तो काफिर होकर उठेगा। और फरमाया कि यबीउ दीनहु बिअर्ज़ मिन दुनिया, अपने दीन का सौदा सस्ती दुनिया की कीमत के अंदर कर देगा, उसके लिए दीन का बेचना आसान हो जाएगा, दीन को बेचेगा, वो दीन का सौदा करेगा। इसमें फितनों की हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितनों को कंपेयर किया है रात के टुकड़ों के साथ, रात के। इसीलिए एक मतलब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साहबा के पास आए कि भाई किसी को फितने के बारे में कोई इल्म है, फितने के बारे में किसी ने कोई नबी से कोई बात सुनी है। तो साहबा ने सोचा कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो कुछ गुनाहों के बारे में, कुछ फितनों के बारे में पूछ रहे होंगे। तो बाद साहबा खड़े हो गए, कहा कि अल्लाह के भी फितने तो ऐसे होंगे कि एक नमाज के दरमियान दूसरी नमाज आप पढ़ेंगे, दूसरी नमाज तो बीच के जो फितने होंगे, जो गुनाह होंगे वो माफ़ हो जाएंगे। हज़रत ने फरमाया कि मैं उन फितनों के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तो उस बड़े फितनों के बारे में पूछ रहा हूँ। तो हज़रत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हुज़ैफा इब्न यमान, वो आया अल्लाह के हबीब से हज़रत उमर के पास, कहा कि मैं जानता हूँ, मुझे पता है। तो हज़रत उमर ने कहा कि तुम तो बड़े जरी हो, यानी तुम बड़े ब्रेव हो फितने को बयान करने में, क्योंकि उनको पता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने फितनों के बारे में, जितनी भी अहादीस आप ज़्यादा देखेंगे किताबों के बारे में, किताबों के अंदर अहादीस की किताबों में, तो फितनों की जो ज़्यादा रिवायात है वो हज़रत हुज़ैफा से मरवी, हज़रत हुज़ैफा उसको नकल करते। हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी राज की बातें उनको बताई थी, फितनों के बारे में उनको बताया था, कैसे कैसे फितने आएंगे, कैसे फितने क़यामत से पहले आएंगे, मुनाफिकीन कौन कौन है, उनकी लिस्ट बताई थी। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत हुज़ैफा ने बताया, तो हज़रत उमर ने कहा कि तुम फितनों के बारे में थोड़े जरी हो, ब्रेव हो, तो मुझे बताया कि तुमको फितनों के बारे में बहुत सारा इल्म है, और यही वजह थी। अच्छा, हज़रत हुज़ैफा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों बताया था? हम ये तो बहुत सुनते हैं कि ये साहिब सिर रसूल है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राजदार थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी सीक्रेट उनको बताई थी, मुनाफिकीन के नाम बताए थे, फितनों के बारे में बताया था कि फितने कब आने वाले। लेकिन क्यों बताया था? असल में ग़ज़वे उहद में क्या हुआ था कि जब मुसलमान ग़ज़वे के अंदर थे, बैटल के अंदर थे, तो मुसलमान चेज़ कर रहे थे मुशरिकीन को, दुश्मनान इस्लाम को चेज़ कर रहे थे। तो एक मुसलमान की जमात आगे थी, एक मुसलमान की जमात पीछे थी, जो इनके पीछे लगी हुई थी। तो शैतान ने आवाज़ बनाई, शैतान ने आवाज़ बनाई, जो मुसलमानों का जो ग्रुप आगे था, जो मुशरिकीन को चेज़ कर रहा था, तो शैतान ने आवाज़ बनाकर कहा कि पीछे मुड़ो, पीछे की तरफ जाओ। तो यहाँ पर ये मालूम हुआ इनको धोखा लग गया कि शायद किसी कमांडर की तरफ से, किसी अमीर की तरफ से हुक्म दिया गया है कि पीछे जाओ। अब इन्होंने पीछे भागना शुरू किया और एक मुसलमानों की जमात ऑलरेडी पीछे से आ रही थी। अब आपस में मुसलमानों की जमात में ही क्या हो गया, इंतशार हो गया, खलबचार, एक दूसरे के साथ ये हो गए, जमात थी बड़ी और आपस में एक दूसरे के साथ टकरा गए मुसलमानों की जमात। तो इस भगदड़ के अंदर, इस हमी के अंदर हज़रत हुज़ैफा इब्न यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद शहीद हो गए। किसी दुश्मन के हाथ नहीं, मुसलमानों के हाथ ही शहीद हो गए। तो इसका हज़रत हुज़ैफा इब्न यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बड़ा गम था। और शरई कायदा ये है कि अगर कोई किसी को जानबूझकर कत्ल कर दे तो किसास के अंदर उसको भी कत्ल किया जाता है, अगर इस्लामी हुकूमत हो तो। लेकिन अगर कत्ल खता हुई है भूल से, तो फिर वहां पर किसी को कत्ल नहीं किया जाता, बल्कि दियत देनी पड़ती है, 100 ऊंट देने पड़ते हैं, 100 ऊंट। एक इंसान की जान इतनी कीमती। तो हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हुज़ैफा इब्न यमान को बुलाया कि तुम्हारे वालिद साहब जो हैं वो इस हमी के अंदर शहीद हो गए हैं, तो तुम ऐसा करो कि 100 ऊंट ले लो, दियत ले लो। तो हज़रत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि अल्लाह के हबीब, मेरे वालिद साहब की जान इस्लाम के लिए कुर्बान है, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, मुझे दियत नहीं चाहिए, मेरे वालिद साहब की जान ईमान इस्लाम के लिए कुर्बान है। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उस वक्त से हज़रत हुज़ैफा से बड़ी मोहब्बत हो गई, बड़ी मोहब्बत हो गई, इसलिए उनको वो सारी चीज़ें बताई थी। इसीलिए हज़रत हुज़ैफा इब्न यमान के सामने हज़रत उमर ने जब पूछा कि वो फितनों के बारे में, तो हज़रत हुज़ैफा इब्न यमान ने क्या फरमाया कि फितने आएंगे,
لیکن ان فتنوں کے درمیان میں ایک دروازہ ہے. ان فتنے کے درمیان میں کیا ہے؟ ایک دروازہ ہے, ایک ڈور ہے. تو حضرت عمر نے پوچھا کہ وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ حذیفہ بن یمان نے فرمایا کہ اس کو توڑا جائے گا, کھولا نہیں جائے گا. کیا جائے گا بھائی؟ کوئی چیز کھلتی ہے تو اس کو بند کیا جاتا ہے, لیکن جب ٹوٹتی ہے تو اس کو بند کرنے کی کوئی شکل نہیں, یعنی اس کو توڑا جائے گا. جب وہ ٹوٹے گا تو ایسے فتنے آئیں گے کہ وہ رکنے کا نام نہیں لیں گے. یہ حدیث حضرت حذیفہ نے اپنے شاگردوں کے سامنے, اپنے تلامذہ کے سامنے, اسٹوڈنٹ کے سامنے بیان کی. تو ایک اسٹوڈنٹ نے حضرت حذیفہ سے پوچھا کہ وہ دور کون ہے کہ ان فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے, اس دروازے کو توڑا جائے گا. تو کہا کہ وہ دروازہ کون ہے؟ تو کہا کہ حضرت عمر. وہ دروازہ کون ہے؟ کہا حضرت عمر خود. تو پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا حضرت عمر کو پتا تھا کہ اس سے ان کی خود کی ذات مراد ہے؟ تو حضرت حذیفہ نے کہا کہ جس طرح آج کی رات کے بعد کل دن کا آنا یقینی ہے, حضرت عمر کو اس سے زیادہ پتا تھا کہ وہ ان کی ذات ہے. یعنی اس میں ان کے لیے اشارہ تھا کہ وہ حضرت عمر دروازہ ہے, دروازے کو توڑا جائے گا. کا مطلب کیا ہے کہ ان کو شہید کیا جائے گا. ان کو یعنی ان کی شہادت کا انڈیکیشن, اشارہ ان کو مل گیا تھا. اس دروازے کو توڑا جائے گا, کھولا نہیں جائے گا. کھولنے کا مطلب نیچرل ڈیتھ, اور توڑنے کا مطلب ان کو مارا جائے گا, ان کو شہید کیا. اور واقعہ ہوا بھی اسی طرح. جیسے ہی حضرت عمر کا انتقال ہوا ہے, حضرت عمر کی شہادت ہوئی ہے, جو فتنے شروع ہوئے ہیں اللہ کی پناہ. حضرت عثمان کا پورا دور فتنوں میں گزرا ہے. خود حضرت عثمان کو شہید کیا گیا. حضرت علی کا زمانہ آیا تو کیسے فتنے, صحابہ کے آپس میں لڑائیاں ہوئی ہیں, آپس میں مشاجرات ہوئے ہیں, آپس میں وہ فتنے چلے. اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے, تو مسلسل فتنے چلتے رہے. اور اسی لیے عجیب بات ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو, چونکہ وہ ساری راز کی باتیں بتائی تھی, تو اگر مدینے میں کسی کا جنازہ ہوتا تھا, تو اگر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے اندر ہوتے تھے تو حضرت عمر دیکھتے تھے اس جنازے میں حضرت حذیفہ ہے کہ نہیں, وہ دیکھتے تھے. اگر حضرت حذیفہ ہوتے تو وہ جنازے میں جاتے. اگر وہ دیکھتے کہ حضرت حذیفہ جنازے میں شریک ہے تو حضرت عمر شریک ہوتے, اور دیکھتے کہ حضرت حذیفہ موجود نہیں ہے تو وہ بھی شریک نہیں ہوتے. کہا کہ یہ کسی منافق کا جنازہ ہے. تو کہا کہ جب رات فتنے شروع ہوں گے تو اس کو تشبیہ دی گئی رات کے ٹکڑوں کے ساتھ. کیوں بھائی؟ کیونکہ جب رات شروع ہوتی ہے تو پھر رات مسلسل رہتی ہے 8-10 گھنٹے تک, وہ جلدی ختم نہیں ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ 2-3 گھنٹے میں ختم ہو جائے گی. تو کہا کہ جب فتنے بھی شروع ہوں گے تو مسلسل چلیں گے, پھر آج تک چل رہے. قیامت کے پہلے اور زیادہ فتنے آئیں گے. اور پھر جب رات ہوتی ہے نا بھائی, تو رات میں انسان کو صحیح غلط کا پتہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے کہ نہیں. وہ بہت زیادہ ڈارک نائٹ ہو تو وہ پتہ نہیں چلتا ہے, لائٹ بھی نہ ہو کہ بھائی انسان ہے, گدھا ہے, کون ہے, حق باطل کا. فتنے ایسے چلیں گے کہ انسان کو یہ تمیز کرنا مشکل ہو جائے گا کہ یہ اس میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. فتنے کے اندر ایسے فتنے آئیں گے. حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر انسان اس فتنوں کی طرف دیکھنے بھی جائے گا تو بھی اس میں شامل ہو جائے گا. انٹینشنلی اگر اس کی طرف دیکھنے جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے, وہ بھی شامل ہو جائے گا. اللہ ایسے فتنوں سے کیا فرمائے, یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا, صبح میں مومن شام میں کافر. یہ فتنے کی نشانی ہے. ایک مطلب تو یہ ہے. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز جو اللہ نے اس کے لیے حرام کی ہوئی ہے تو صبح کے اندر تو اس کو حرام سمجھے گا, لیکن وہی چیز شام میں کسی طرح اس کے اندر کیا کر لے گا, وہ دلیل نکال لے گا, تعویل نکال لے گا, اس کو حلال کر لے گا اپنے لیے. ایسے فتنے ہیں. یبیع دینہ بعرض من الدنیا, دنیا کو دین کو بیچ دے گا دنیا کے بدلے میں. اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں سے کیا فرمائے ہماری آگے حدیث اس کو بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ. اچھا, پچھلے ہفتے ہم نے وضو کی سنتیں سنی تھی. وضو کے آخر میں 2 سنتیں باقی ہے.
ایک سنت یہ ہے کہ وضو کو پیدل پہ کیا جائے کنٹینیوس، یعنی انسان نے چہرہ دھویا ہے تو چہرہ دھونے کے بعد پھر اگر اتنا انتظار کیا کہ پھر اس کا چہرہ خشک ہو گیا اور پھر ہاتھ دھویا تو یہ سنت کے خلاف ہے۔ چہرہ خشک ہونے سے پہلے کیا کر لے، ہاتھ دھو لے، ہاتھ ڈرائی ہونے سے پہلے پیر دھو لے، کنٹینیوس کے اندر کریں اور پیدل پہ کرنا، یہ بھی ایک سنت ہے وضو کے اندر۔ دوسری سنت وضو کی یہ ہے ترتیب سے وضو کرنا ہے کہ نہیں، ہاتھ دھونا پہلے ہے، کلی کرنا ہے، ناک کے اندر پانی ڈالنا ہے، چہرہ ہے، پھر ہاتھ ہے، پھر مسا ہے، ترتیب سے۔ اگر کسی نے ترتیب کے خلاف وضو کیا، پہلے پاؤں دھو لیے، پھر ہاتھ دھو لیے، چہرہ، وضو تو ہو گیا لیکن اس کو سنت کا ثواب نہیں۔ اور یہ یہاں پر وضو کی سنتیں ختم ہوئی جو ہم پچھلے 3-4 ہفتوں سے ہم اس کو سن رہے ہیں۔ وضو کے اندر کچھ مستحبات ہیں، اچھی چیزیں، انسان کرے گا اچھا ہے، ثواب ملے گا، نہیں کرے گا تو اس کے اوپر وہ گناہ نہیں ہے۔ وضو کی مستحبات میں سے ایک مستحب چیز وضو کے اندر یہ ہے کہ انسان وضو کرے تو اونچی جگہ کے اوپر، ہائی جگہ کے اوپر بیٹھ کر وضو کرے، یہ مستحب ہے، اچھا سمجھا گیا ہے اس کو۔ قبلے کی طرف چہرہ کر کے وضو کرے، اس کو بھی اچھا سمجھا گیا ہے۔ لیکن اگر وضو خانہ اس طرح بنا ہوا ہو کہ ہر کوئی وضو کی قبلے کی طرف نہیں کر سکتا تو کوئی حرج نہیں، وضو آپ کا ہو جائے گا۔ پھر وضو کی مستحبات میں سے ایک مستحب یہ ہے کہ بھائی وضو کے اندر کسی سے مدد نہ لے، خود وضو کرے، کسی سے ہیلپ نہ مانگے کہ بھائی تھوڑا پانی۔ ہاں اگر کوئی شیخ ہے، کوئی استاد ہے، اس کا شاگرد اگر اس کی کوئی خدمت کرنا چاہتا ہے تو بیٹا اپنے والد صاحب کی خدمت کرنا چاہتا ہے اور وضو کے اندر مدد کر رہا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ مجبوری ہے، ٹھیک ہے۔ ورنہ انسان کو وضو کیا کرنا چاہیے، خود کرنا چاہیے۔ اور وضو کے مستحبات میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان جب اپنے اعضاء کو دھوئے تو ہر عضو کو دھوتے ہوئے بسم اللہ پڑھے، ہر عضو کو دھوتے ہوئے کیا پڑھے، بسم اللہ پڑھے، کلمہ شہادت پڑھے، کلمہ شہادت پڑھے، یہ بھی وضو کی مستحبات میں سے۔ پھر وضو کی مستحبات میں سے ایک مستحب یہ بھی ہے کہ جب وضو ختم ہو جائے تو وضو ختم ہونے کے بعد آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ دعا پڑھی، تو یہ بھی وضو کے مستحبات میں سے ہیں۔ اب وضو کے مکروہات ہیں، انشاءاللہ اس کو آگے بیان کیا جائے گا۔ اگلی جمعہ کے متعلق تو نہیں کہہ سکتے کہ درس حدیث ہوگا یا نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے کہ پہلی تراویح ہو جائے، اگر ہو گئی تو انشاءاللہ رمضان کی مبارکباد ہے آپ لوگوں کو۔ اور اس حدیث سے جو آج ہم نے درس سنا ہے کہ بھائی نیکیوں کے اندر کیا کریں، آگے بڑھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے نا۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر کہ بھائی اگر یہ میاں بیوی کے اندر، بھائی بھائیوں میں کیا ہونی چاہیے، بھائی کمپٹیشن ہونا چاہیے، اگر یہ 2 قرآن پڑھتا ہے تو میں 3 پڑھوں گا، میں 4 پڑھوں گا، ٹھیک ہے نا۔ اور نیک کام کے اندر جلدی کرنے کی کوشش کریں، اور اگر رمضان میں ہوا تو انشاءاللہ عصر کی بات کر لیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو مجھے تمام کام سبحان اللہ لا الہ الا اللہ استغفر۔